بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ارباز ابن ساریہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظۃ بلیغہ ظرفت لها الاعین ووجلت منها القلوب قلنا او قالوا یا رسول اللہ کأن هذه موعظۃ مودع اوصنا قال قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة لمن واللہ اللہ امرکم وإن کان عبدا حبشیا مجدا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما كيد انقاد فإنه من يعش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ایسا مؤثر واعظ فرمایا کہ اس سے آنکھیں بہہ نکلیں اور دل کانپ اٹھے۔ ہم نے یہ بیان کیا کہ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو گویا کسی رخصت ہونے والے کا واعظ ہے، لہٰذا ہمیں وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا میں نے تم لوگوں کو ایسی روشن اور واضح ہدایت پر چھوڑا ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، اس پر میں نے لکھا ہے یہ نہایت بلیغ تعبیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی جو چیزیں مجمل ہیں یا لوگوں کے اجتہاد پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ بعض موقعوں پر دین میں ایک چیز کی بڑی تفصیل ہو جاتی ہے، بعض چیزیں بالاجمال کہی جاتی ہیں، اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ عاقل انسان مخاطب ہیں وہ خود اس کی تفصیل کر لیں گے، یا لوگوں کے اجتہاد پر چھوڑ دی ہیں، یعنی ایک اصول بیان کر دیا ہے، ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے، اس قاعدہ کا اطلاق لوگ کرتے رہیں گے، ان کے اجتہاد پر ہے۔ تو یہ بھی مبہم نہیں ہے، یعنی بالکل واضح طریقے پر اس کے قاعدے ضابطے خود قرآن نے واضح کر دیے۔ اجمال کی تفصیل کس طرح کرنی ہے، اجتہادی اطلاقات کس طرح کرنے ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ قرآن نے خود کر کے دکھایا ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ سب بھی ایسا واضح ہے کہ اس کے اصول و مبادی میں بصیرت رکھنے والے ان کو بھی ماہ و آفتاب کی طرح روشن دیکھتے ہیں، یعنی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو اس کو حضور نے اس طرح تعبیر کیا کہ میں نے تم لوگوں کو ایسی روشن اور واضح ہدایت پر چھوڑا ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ حق ہر لحاظ سے واضح ہو گیا ہے، کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ اگر انسان آنکھوں پر پردے نہ پڑنے دے، تعصبات میں مبتلا نہ ہو، روشنی کے اندر دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو پھر روشنی روشنی۔ اس سے میرے بعد وہی انحراف کرے گا جس کے لیے ہلاکت مقدر ہو چکی ہو، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ بات میں کوئی ابہام نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں نا کہ وہ اختلافات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بات واضح نہیں، کہاں جائیں، کس طرف عمل کریں، تو فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تمہیں خود اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ورنہ جو کچھ بیان ہوا ہے، جو کچھ ملا ہے وہ قطعی ثبوت بھی ہے، قطعی دلالہ بھی، یعنی بات ہر لحاظ سے واضح ہے۔ اس پر بھی میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی خدا کے اس قانون کے مطابق ہلاکت مقدر ہو چکی ہو جو اس نے لوگوں کی ہدایت و ضلالت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ یہ جو فرمایا نا کہ وہی لوگ اس سے انحراف کریں گے جن کے لیے ہلاکت مقدر ہو چکی، تو ہلاکت کن کے لیے مقدر ہوتی ہے؟ تو یہ اللہ کے قانون کی طرف اشارہ ہے جس کے مطابق ہدایت صرف انہی کو ملتی ہے جو ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرتے
اور ہدایت کے سچے طالب ہوتے ہیں۔ یہ ہدایت ملتی ان کو ہے۔ جو ہدایت کے سچے طالب نہیں ہیں، اپنے تعصبات کی تائید میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ اگر راستہ دیکھنا چاہو گے تو میری ہدایت واضح ہے، اس کی رات بھی دن کی طرح ہے، یعنی جو چیزیں مجمل ہیں یا جو اجتہاد پر چھوڑ دی گئی ہیں وہ بھی روشنی میں پڑی ہوئی ہیں۔ اگر تم صحیح طریقے سے غور کرو گے تو کوئی ادنا تردد بھی پیش نہیں آئے گا۔ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے اور ہر اس شخص کے ساتھ سم و طاعت کا رویہ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں جسے اللہ تمہارا حکمران بنا دے، اگرچہ وہ کوئی نک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اسی حکم کی تاکید ہے جو قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت 59 میں بیان ہوا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ تو جو تعلیم ہمیں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان بہرحال کسی نہ کسی کو حکمران بنائیں گے۔ حکومت، ریاست کا نظم یہ انسان کی ضرورت ہے۔ جس طرح سے پیٹ بھرنے کے لیے انسان کو باہر نکلنا پڑتا ہے، یہ اس کی ضرورت سے معاش کے ذرائع پیدا ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے انسان چونکہ اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے حکومت اور ریاست کا نظم قائم کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جو لوگ حکومت کا نظم سنبھالتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم انہیں پسند کریں۔ ہر لحاظ سے ناپسندیدگی کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ یعنی یہاں پر مثال دی ہے عربوں کو سامنے رکھ کے کہ عربوں کے اوپر ایک نک کٹا حبشی حکمران بن گیا، وہ پسند نہیں کرتے اس کو۔ فرمایا کہ جو بھی حکمران بنا دیا گیا ہے وہ قانون کے مطابق حکومت کر رہا ہے، سم و طاعت کا رویہ اختیار کرو۔ اس لیے کہ جب دنیا میں اختلال پیدا ہوگا تو اس کے نتیجے میں جانیں جائیں گی، اس کے نتیجے میں معیشت برباد ہوگی، اس کے نتیجے میں دنیا کے نظم و نسق میں خرابی ہوگی، اس کے لیے قوموں کے لیے جینے کے مواقع ختم ہو جائیں گے۔ تو چنانچہ آپ کسی آئیڈیل نظام کے لیے جب خواہش کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس کا انتخاب کا موقع ہے یا نہیں۔ یعنی جمہوریت اور ملوکیت میں انتخاب کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ جمہوریت کا انتخاب کیا جائے گا، لیکن اگر ملوکیت اور انارکی میں انتخاب کرنا ہے تو ملوکیت کا انتخاب کیا جائے گا۔ بری سے بری حکومت بھی انارکی کے مقابلے میں بہتر ہوگی۔ قانون کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے، اور فرمایا کہ کسی حال میں بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کرو گے، سم و طاعت کا حکم دے رہا ہوں میں تمہیں، سنو گے اور قانون کے سامنے سر جھکا دو گے اپنا۔ تو فرمایا کہ مثال دی ہے، بڑی بلیغ مثال ہے، اس لیے کہ بندہ مومن اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک مہار سے ایسی دکھ رہی ہو کہ اس کو جہاں کھینچ لے جائیں کھینچتا چلا جائے۔ قانون کے معاملے میں ایک مہار ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح بندہ مومن کو قانون کے سامنے اپنا سر جھکا دینا چاہیے۔ اس پر حاشیہ ہے، بندہ مومن کے لیے یہ مہار، یہ جو ڈالی ہوئی ہے قانون کی ہماری ناک میں، خدا کا حکم اور اس کے پیغمبر کی یہ نصیحت ہے کہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ یا قانون کے ساتھ کہیے موجودہ زمانے میں سم و طاعت کا رویہ اختیار کرو، چاہے تم تنگی میں ہو یا آسانی میں۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، چاہے تم تنگی میں ہو یا آسانی میں، اور چاہے یہ رضا و رغبت کے ساتھ ہو یا بے دلی کے ساتھ، اور اس کے باوجود کہ تم پر کسی کو ناحق ترجیح دی جائے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو بتایا کہ اس سب کے باوجود بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ یہ روایت طویل روایت ہے، اس میں آگے کچھ بہت اہم چیزیں بھی ہیں، ان کو ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور رقم ہے 17,144۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسند احمد کی ایک طویل روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلی نشست میں سمجھ لیا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ مسند احمد میں اس کا رقم ہے 17,144۔ ارباز بن ساریہ کی روایت ہے، یہ بیان ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس سے پیچھے یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ایک دن پڑھائی، پھر ہماری طرف رخ فرمایا اور ایک بڑا ہی مؤثر باز کیا۔ حضور کبھی کبھی اس طرح کی نصیحت فرماتے تھے،
تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا بلیغ موعظہ تھا، ایسا مؤثر واعظ تھا کہ اس سے ہمارے دل کانپنے لگے اور ہماری آنکھیں بہہ نکلیں۔ تو ہمیں خیال ہوا کہ اس اسلوب میں اگر واعظ کیا گیا ہے تو حضور رخصت ہونے والے تو نہیں ہیں، تو درخواست کی کہ ہمیں کچھ وصیت فرمائیں۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اب مزید کسی وصیت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جو دین تمہارے لیے چھوڑا ہے یہ بالکل واضح ہے۔ یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے کہ میں نے جس دین پر تمہیں چھوڑا ہے اس کی تاریکی بھی روشنی ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ یہ جو اس کی رات بھی دن کی طرح ہے یا تاریکی بھی روشنی ہے، یہ تعبیر اختیار کی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی چیز اجمال کے ساتھ بیان ہوئی ہے، یعنی اس کی تفصیل نہیں کی گئی، یا اس میں کسی اطلاق کو لوگوں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود سمجھ لیں گے، تو وہ سب بھی ایسا واضح ہے کہ اگر آدمی تعصبات سے بالا تر ہو کر اس کو سمجھنا چاہے گا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ اس کو غلطی لگے، ہر چیز بالکل واضح ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے اس دین کی طرف رجوع کرو، اور مزید تنبیہ یہ کی کہ جب کوئی چیز اتنی واضح ہے، اس طرح سے روشن ہے، اور پھر کوئی شخص انحراف کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے ہلاکت مقدر ہو چکی ہے۔ ہلاکت مقدر ہو چکی ہے، اس کو میں نے واضح کر دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی طرف اشارہ ہے جس کے تحت اگر آدمی صحیح رویہ نہ اختیار کرے تو وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اور باتیں بھی کی ہوں گی، ظاہر ہے کہ ساری باتیں یاد نہیں رہتی، تو جو راویوں کو یاد رہ گیا ہے وہ انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے اور ہر اس شخص کے ساتھ سم و طاعت کا رویہ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں جسے اللہ تمہارا حکمران بنا دے، اگرچہ وہ کوئی نکٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہدایت یہاں بھی ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو میں نے اپنی کتاب میزان کے مضمون قانون سیاست کے شروع میں وہ روایتیں نقل کی ہیں جن میں یہی ہدایت اور الفاظ میں بیان ہوئی ہے اور بڑی تاکید سے بیان ہوئی ہے۔ اس سب میں کیا بات بتائی گئی ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی جس طرح کچھ ضرورتیں اس کے شکم سے متعلق ہیں، کچھ ضرورتیں اس کی جنسی جبلت سے متعلق ہیں، اور یہ چیزیں معیشت اور معاشرت کے بہت سے ابواب اس کے لیے کھولتی ہیں، اسی طرح سے نظم ریاست اس کے وجود کے بقا کی ضمانت بنتا ہے۔ دنیا میں انسان کو چونکہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے اور اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس لیے دنیا میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اس فساد کو روکنے کے لیے جو بندوبست انسان نے کیا ہے، اور یہ انسان نے کیا ہے، وہ یہ کہ ہمارا ایک نظم حکومت ہو، ایک اجتماعی نظم ہو، یہ اس کی ضمانت ہوتی ہے جس سے پولیس وجود میں آتی ہے، فوج وجود میں آتی ہے، محکمے آتے ہیں، اور پھر ہم آزادانہ طور پر گھومتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، زندگی کے مسائل سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ کبھی دیکھا ہوگا کہ ذرا بدامنی پیدا ہو جائے اور کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ جس میں اندازہ ہو کہ یہ حفاظت اٹھ گئی ہے تو انسان کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے۔ اور جن معاشروں میں اس طرح کا نظم وجود میں نہیں آیا ہوتا، قبائلی معاشروں میں، وہاں کس طرح گھر کلوں کی طرح بنانے پڑتے ہیں اور خود پھر ہر چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ تو ہمیں مسلمان کی حیثیت سے یہ پابند کیا گیا ہے کہ ہم کبھی انارکی پیدا نہیں کریں گے، ہم کبھی فساد کو برداشت نہیں کریں گے، جو نظم بھی قائم کر دیا جائے گا اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ خیرخواہی کے جذبے سے ہوگا، یہ قانون شکنی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ قانون شکنی اپنی ذات میں ایک بڑا گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو جو حفاظت حاصل تھی وہ اٹھا دی گئی۔ یہ کوئی سیاسی لیڈر اٹھے اور اس کی دعوت دے، یا کوئی رہنما اٹھے، یہ سب کا سب
بالکل بےمانی ہے۔ چنانچہ انقلاب کا لفظ اپنی ذات میں فساد ہے، یہ لفظ لغت سے نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو لفظ ہے وہ اصلاح ہے۔ ہمارا لفظ یہ ہے کہ ہم اصلاح چاہتے ہیں، اور اصلاح کبھی قانون شکنی سے نہیں ہوتی، ہنگامے سے نہیں ہوتی، یہ چیزوں کو تسلیم کر کے ان کے نظم کے اندر رہ کر، قانون کے دائرے میں رہ کر جد و جہد کا نام ہے، اور اس میں جد و جہد بھی مظلومانہ کی جاتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے یہی اسوہ قائم کیا ہے، جب تک ان کے پاس اقتدار نہیں آ گیا انہوں نے کبھی کوئی اقدام نہیں کیا قانون کے دائرے میں رہ کر۔ تو یہاں یہی کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو قانون کے معاملے میں سم و طاعت کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ قانون آئے گا، سنا جائے گا، مانا جائے گا، وہ غلط بھی ہوگا تو مانا جائے گا، اس کو تبدیل کرانے کی جد و جہد کی جائے گی، لیکن جب تک وہ قانون ہے اس کے سامنے ہر شخص سر تسلیم خم کرے گا۔ تو اس لیے قانون کی پابندی جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہوں، وہ اپنے ملکوں میں رہتے ہوں یا کسی دوسری جگہ، قانون کی پابندی ہمارے لیے دین کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور اس کو یہاں تک حضور نے پہنچا دیا ہے کہ جو آدمی قانون شکنی کرتا ہے، اپنے بارے میں فرمایا وہ میری ہدایت کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے اس موقع پر جب لوگوں کے دل نرم تھے تو یہ وصیت فرمائی، اور اس میں بندہ مومن کی تعریف کی کہ وہ کیسے قانون کی پابندی کرتا ہے۔ اس میں مثال یہ دی، اس لیے کہ بندہ مومن اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک مہار سے ایسی دکھ رہی ہو کہ اس کو جہاں کھینچ لے جائیں کھنچتا چلا جائے۔ یعنی اگر مہار ڈالی ہوئی ہے اونٹ کے ناک میں، اور ناک میں مہار ڈالنے کے نتیجے میں وہاں کوئی زخم سا بن گیا ہے، دکھ رہی ہے، تو پھر وہ ذرا سا بھی کھینچیں گے تو وہ فوراً کھنچتا چلا آئے گا۔ تو فرمایا کہ قانون کے معاملے میں بندہ مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے، اس کو اس طریقے سے اس کی پابندی کرنی چاہیے، جہاں قانون اور ضابطہ کھینچ لے جائے وہیں جائے گا وہ۔ اس نے جو جد و جہد کرنی ہے، جو اعتراض کرنا ہے، جو اختلاف کرنا ہے، اس دائرے میں رہ کر کرے گا۔ وہ اگر قانون شکنی کرتا ہے تو لوگوں کی جان اور مال اور آبرو کو خطرے میں ڈالے گا، اور اس طرح مجرم قرار پائے گا، اور اللہ کے رسول کا نافرمان بھی ہوگا۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ تم میرے بعد اب کیا صورت دیکھو گے، اس میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھو گے، میرے خلفائے راشدین تمہیں کیا ہدایت دیں گے۔ یہ اس کے بعد اس روایت میں کہا ہے، اس کا ہم اگلی نشست میں مطالعہ کریں گے، یہ بحث ابھی جاری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسند احمد کی ایک طویل روایت ہے جس کا رقم 17,144 ہے۔ اس کا ایک بڑا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ روایت کے آخر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مزید چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس میں جو آخری بات کہی گئی تھی، اور جس میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بہت قابل توجہ چیزیں ہیں، وہ یہ کہ جو نظم بھی دنیا میں ریاست کا قائم ہوتا ہے، یہ پیدا تو انسان کی ضرورت سے ہوا ہے، یعنی کوئی الہی حکم نہیں ہے۔ انسان اس کے بغیر بھی زندگی بسر کرتے رہے ہیں، جنگلوں میں، قبائل میں، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن جس وقت وہ تمدنی زندگی اختیار کرتے ہیں تو ریاست یا نظم ریاست کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے۔ ضرورت بالکل ایسے ہی جیسے کہ پیٹ لگا ہوا ہے تو معاشی جدوجہد کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے کسی خدائی حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص کو یہ ضرورت لاحق ہوتی ہے، وہ اپنے لیے روٹی کا سامان کرنا چاہتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو بہرحال کس کا دل نہیں چاہتا کہ اطمینان سے بیٹھ کر چائے کا کپ پیے اور سوئے، یا کچھ پڑھے لکھے آرام کرے۔ نکلتا ہے باہر، جدوجہد کرتا ہے، سفر کرتا ہے، دوسری جگہوں پر جاتا ہے۔ یہ ساری مشقت اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ اسے اپنی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، اس کا سوء استعمال ہوتا ہے، اس سے جرائم وجود میں آ جاتے ہیں۔ اس سب کو روکنے کے لیے اور اجتماعی زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگوں نے ریاست کا نظم پیدا کیا ہے۔ یہ انسانی ضرورتوں سے پیدا ہوا ہے،
لیکن یہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو جس چیز کو ہدف بناتا ہے وہ کیا ہے؟ فساد، اختلال۔ اس کی بنیادی ذمہ داری یہی ہے۔ یعنی باقی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے بہت استحباب کی چیزیں ہیں، یعنی کریں ٹھیک ہے، نہ کریں تب بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن امن قائم کرنا، لوگوں کو جرم سے باز رکھنا، لوگوں کو بدامنی سے محفوظ رکھنا، اختلال سے محفوظ رکھنا، سوسائٹی میں نظم قائم رہے اور لوگ اپنے اپنے طریقے پر آزادانہ جدوجہد کر سکیں۔ حکومت یا ریاست اس لیے وجود میں آئی، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ یعنی اس کو پورا کرنے کے بعد وہ 10 چیزیں اور کرے، لیکن اگر یہ نہیں کر پا رہی تو پھر وہ کوئی ریاست نہیں ہے، یعنی اس کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کی بنیاد ہی اس پر رکھی گئی ہے۔ اس کے بعد جب یہ انسان یہ ضرورت پوری کرتا ہے تو جیسے وہ معاش کی جدوجہد کے لیے نکلتا ہے تو پھر اللہ کا دین بتاتا ہے کہ اس میں کن اخلاقی اصولوں کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح ریاست اور خلافت جو بھی کہیے، وہ پیدا تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر ضروریات رکھی ہیں ان سے ہے، پیدا ہوئی ہے، لیکن جب وہ وجود پذیر ہو جاتی ہے تو پھر اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس میں آپ اگر ہم دین کے ماننے والے ہیں تو کوئی اختلال پیدا نہ کریں۔ اس لیے انقلاب کا لفظ ہی اسلام کے لغت کے لیے، انبیاء کی ہدایت کے لیے ایک اجنبی لفظ ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی اختلال، کوئی قانون شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ جو کچھ بھی تبدیلی لانی ہے اس کا ایک ہی طریقہ، اور وہ یہ کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کر کے لائی جائے گی۔ اس کے لیے پرامن ذرائع اختیار کیے جائیں گے، اس کے لیے قانون کے حدود کو ملحوظ رکھا جائے گا۔ نظم میں اختلال پیدا کرنا یا لوگوں کے جان و مال کو خطرے میں ڈالنا، ان کے راستے بند کرنا، ان کے لیے تکلیف کا باعث بننا، ان کے لیے آزار کا باعث بننا، یہ چیز ناقابل قبول ہے ہمارے دین میں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کر دیا ہے ہم مسلمانوں کو، اور اس میں یہ مثال دی ہے کہ بندہ مومن کو حکومت اور قانون کے معاملے میں اس اونٹ کی طرح ہونا چاہیے جس کی ناک دکھ رہی اور اس پہ مہر ڈالی گئی ہے۔ یعنی وہ ادنا درجے میں بھی کسی خلاف ورزی یا سرکشی کا تصور نہیں کرتا، بلکہ جس طرف کھینچا جائے جاتا ہے، جس طرف کھینچا جائے یعنی قانون کی پابندی میں، قاعدے کی پابندی میں۔ اور اس میں پھر بعض دوسری جگہوں پر یہ فرمایا کہ چاہے تم تنگی میں ہو، آسانی میں ہو، رغبت کے ساتھ یہ کرو، رضا کے ساتھ کرو، بے دلی کے ساتھ کرو، تمہارے حقوق نہ دیے جائیں، قانون شکنی نہیں کرو، یہ پابند ہو تم اس بات کے، کیونکہ انسانی جانیں تمہاری ان سب چیزوں سے بالا تر ہیں، ان کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ تو جو کچھ کرنا ہے وہ پرامن ذرائع سے ہوگا۔ اسی لیے جب دنیا نے یہ طریقہ ایجاد کر لیا کہ سیاسی نزاعات کا فیصلہ پرامن طریقے سے ہو جائے گا، یعنی یہ جمہوریت کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ اس میں بیمانی بحثیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو اقتدار منتقل ہو گیا ہے، یہ لوگوں کی حکومت ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر نظم حکومت کو چلانے کے لیے جو لیڈرشپ پیدا کرتا ہے، ظاہر ہے اس میں نزاع ہوگی، میں ذمہ داری سنبھالوں گا یا آپ، اس نزاع کا فیصلہ پہلے پانی پت کے میدان میں ہوتا تھا، اب اس کو ہم پرامن طریقے سے کر لیتے ہیں۔ اصلاً یہ اس قانون پر قائم ہے۔ تو پرامن طریقے سے فیصلے کے لیے جو ضابطہ اختیار کیا گیا ہے وہ اسی لیے بہت قابل قبول اور بہت پسندیدہ ہے کہ خود ہمارے دین کی تعلیم بھی یہی ہے کہ لوگوں کو کسی حال میں خطرے میں نہ ڈالا جائے۔ تو یہ تو وہ بات تھی جو اس سے پیچھے بیان ہو گئی، اس میں کچھ مزید وضاحت میں نے کر دی۔ اب حضور نے اسی موقع پر مزید کیا کہا؟ سو متنبہ رہو، تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا بڑے اختلافات دیکھے گا۔ یعنی اپنے بات کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری شخصیت کی وجہ سے یہ چیز ایک ادنا درجے میں تمام بڑے لیڈر، رہنما جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں ان سے بھی ہو جاتی ہے، یعنی وہ ایک طرح کی وحدت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، لوگوں کو ان پہ اعتماد ہوتا ہے، چنانچہ پارٹیاں، جماعتیں، برادری، قومیں ایک بڑی لیڈرشپ کے تحت بالعموم افتراق میں مبتلا نہیں ہوتی۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری پیغمبر، تو آپ کے زمانے میں تو آپ کی شخصیت نزاعات سے بالا تر کر دیتی تھی سوسائٹی کو، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اختلافات ہوں گے۔ میں نے لکھا چنانچہ یہی ہوا، اور یہ اختلافات
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی سامنے آ گئے۔ یعنی جیسے ہی حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو یہ معلوم ہے آپ کو کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں قریش کے اور انصار کے مابین اختلاف ہوا، نمٹا لیا گیا، آسانی سے حل نکال لیا گیا، بڑے جمہوری طریقے سے نکالا گیا، لیکن ہوا۔ ان کی ابتدا یعنی ان اختلافات کی ابتدا اگرچہ سیاسی نوعیت کے بعض اختلافات سے ہوئی، مگر زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مذہبی اختلافات کی صورت اختیار کر لی۔ یعنی اگر دیکھیں تو ہماری تاریخ میں یہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جلد اختلافات پیدا ہو جائیں گے، تو ابتدا مذہبی اختلافات سے نہیں ہوئی، ابتدا سیاسی اختلافات سے ہوئی۔ یعنی کچھ سیاسی فیصلے تھے کہ جن سے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے اختلاف ہوا، بڑے بڑے گروہوں میں اختلاف ہوا، تو سیاسی اختلافات نے آہستہ آہستہ مذہبی اختلافات کی صورت اختیار کر لی۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ سیاسی اختلافات ہیں، مسلمانوں کے درمیان میں ہے، اب کسی نہ کسی کو اس کے ساتھ مذہب کا کچھ پیوند لگانے کی ضرورت پیش آ جائے گی۔ وہ پیوند کوئی حدیث سنا کے لگائے گا، کوئی فضائل کی روایت سنا کے لگائے گا، کوئی قرآن کی کوئی آیت پڑھ کے اس سے لگائے گا۔ تو یہ جیسے ہی یہ پیوند لگایا جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں مذہبی بحث یعنی سیاسی بحث مذہبی بحث میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی ابتدائی تاریخ پڑھیں تو بالکل ایسے ہی ہوا۔ چنانچہ سیاسی اختلافات مذہبی اختلافات کی صورت اختیار کر گئے اور ان سب فرقوں کی پیدائش کا باعث بن گئے جنہیں اب ہم شیعہ، سنی اور خوارج وغیرہ ناموں سے جانتے ہیں۔ یہ شیعہ، سنی اور خوارج جو بالکل ابتدا میں تین بڑے گروہ بنے ہیں یا تین بڑے فرقے کہہ لیں بنے ہیں، آپ دیکھیے ان کی ابتدا سیاسی اختلافات سے ہوئی، اور سیاسی اختلافات نے بتدریج مذہبی اختلافات کی صورت اختیار کی۔ یعنی سیاسی اختلاف پیدا ہوا سب سے پہلے خوارج کے ہاں، سب سے پہلا اختلاف انہوں نے کیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی تاریخ سنانے کا یہ موقع نہیں ہے، میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو آسٹریلیا میں ایک ورکشاپ میں کی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرقے کیسے پیدا ہوئے، ان کا بنیادی اختلاف کیا تھا، ان میں سیاسی اختلافات کی ابتدا کیسے ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ مذہبی اختلافات میں کیسے بدلے۔ یعنی مسلمانوں کے ہاں جب سیاسی اختلاف پیدا ہوگا تو یا لیڈر آگے بڑھ کے کہیں مذہب کا پیوند لگا دیں گے یا پیروکار لگا دیں گے، اس کے بعد پھر وہ مذہبی اختلاف میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ یہ بڑی اہم روایت ہے، اس میں ابھی اور کچھ بحثیں باقی ہیں، ان کو اگلی کسی نشست میں دیکھیں گے۔ اب وقت ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلی چند نشستوں سے مسند احمد کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ روایت طویل ہے، اس کا رقم تھا 17,144۔ بہت سا حصہ زیر بحث آ گیا، آخر کی کچھ چیزیں ہیں جو بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اب ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا تھا کہ سو متنبہ رہو، تم میں سے جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا بڑے اختلافات دیکھے گا۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے وہ یہ تھے، یعنی جیسے کہ راوی نے بیان کیا، ظاہر ہے ضروری نہیں کہ یہ حضوری کے الفاظ ہوں، آپ کی نسبت سے جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَىٰ بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ یہ اختلافات میں عرض کر چکا ہوں کہ پیدا ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی سامنے آ گئے۔ یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ یہ اختلافات ابتدا میں سیاسی اختلافات کے طور پر سامنے آئے۔ سیاسی اختلافات نے زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مذہبی اختلافات کی صورت اختیار کر لی، اور جن قوموں میں مذہب کی اس نوعیت کی برتری ہوتی ہے وہاں یہ لازمی نتیجہ ہے۔ آپ مسیحیت کی تاریخ پڑھیں تو وہاں بھی یہ ہے، سیاسی اختلافات سے بات شروع ہوئی، خوارج ایک سیاسی اختلاف کے نتیجے میں اٹھے، اہل تشیع کا گروہ ایک سیاسی اختلاف کے نتیجے میں وجود پذیر ہوا، لیکن پھر اس کے بعد جب اس کے ساتھ کچھ مذہب کا پیوند لگایا جاتا ہے تو وہ مذہبی اختلافات میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے، اور لگاتے ہیں سب مذہبی لوگ۔ تو خیر اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اب آگے یہ فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کیا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ اختلافات تم دیکھو گے، یہ پیدا ہو جائیں گے، اس وقت لازم ہے
کہ تم وہی طریقہ اختیار کرو جو دین و شریعت پر عمل کے لیے میں نے اختیار کیا ہے اور جو میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین اختیار کریں گے۔ یعنی ان اختلافات میں ایک مسلمان اگر صحیح راستے پر قائم رہنا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرا طریقہ اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ اختیار کرو۔ اس میں لفظ استعمال ہو گیا سنت کا، الفاظ ہیں فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ تم وہی طریقہ اختیار کرو جو دین و شریعت پر عمل کے لیے میں نے اختیار کیا ہے اور جو میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین اختیار کریں گے، تم اس کو مضبوطی سے تھامنا اور دانتوں سے پکڑے رکھنا۔ یعنی یہ تعلیم فرمائی۔ تو اس میں ظاہر لفظ سنت آیا ہے، یہ یہاں اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہے۔ یہ جو اصطلاحی مفہوم سنت کا ہمارے ہاں اختیار کر لیا گیا ہے، ہمارے علم نے اختیار کیا ہے اور میں نے بھی اس کو اختیار کیے رکھا ہے، یہ اصطلاحی مفہوم میں رسول اللہ کے زمانے میں اس طرح استعمال نہیں ہوتا تھا، بلکہ عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے، اس چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کے لیے ہم اس کو اب ایک اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور جیسے یہ لفظ بولا جاتا ہے میرا طریقہ، میرا طرز عمل، اس کے لغوی معنی وہی ہیں، تو یہ اپنے لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے خاص طور پر قرآن کو سمجھنے میں، حدیثوں کو سمجھنے میں، کہ جب ایک لفظ اصطلاح بن جاتا ہے تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ اسی طرح استعمال ہوگا۔ لفظ رسول کو دیکھ لیجئے، قرآن مجید میں جبریل کے لیے رسول کریم کے الفاظ استعمال ہو گئے، ظاہر اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہوئے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کو رسول کے لفظ سے ادا کر دیا، یعنی فرستادے، اللہ کے بھیجے ہوئے، اصطلاحی مفہوم میں استعمال نہیں ہوا۔ ایسے ہی لفظ بدعت کو دیکھیے، وہ بہت سی روایتوں کے اندر نئی چیز کے لیے استعمال ہوا ہے، اصطلاحی مفہوم میں استعمال نہیں ہوا۔ تو سنت کا لفظ بھی قرآن مجید میں سنت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے لیے آیا ہے، یعنی بالکل دوسرے مفہوم میں، جس میں کہا گیا ہے کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تو سنت طریقہ، طرز عمل، یہاں پر بھی یہ لفظ اصطلاح کے طور پر نہیں آیا، اس کو لوگوں نے اصطلاح کے طور پر لے لیا اور ایک بڑی بحث پیدا کر دی کہ کیا پھر مسلمانوں کے لیے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے؟ یعنی گویا خدا کے پیغمبر کی اس سنت کے مقابل میں جس میں ہم اصطلاح میں اس کو استعمال کرتے ہیں، جس میں دین دیا گیا ہے، ایک اور چیز دین کا ماخذ بنانے کی صحیح شروع ہو گئی، تو اس لیے یہ وضاحت ضروری تھی۔ میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ سنت آیا ہے اور جس سیاق و سباق میں آیا ہے اس سے واضح ہے کہ یہ یہاں بطور اصطلاح نہیں بلکہ لغوی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی طریقے اور طرز عمل کے معنی میں، یعنی وہ طریقہ اور طرز عمل جو برابر اختیار کیے رکھا جائے اس کو سنت کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد، یعنی یہاں کیا مراد ہے اس سے؟ یہاں اس سے مراد وہ طرز عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حین حیات مسلمانوں کے اجتماعی معاملات سے متعلق دین و شریعت کی ہدایات پر عمل کے لیے اختیار فرمایا۔ یعنی یہاں زیر بحث مسئلہ یہ ہے، جب سیاق میں رکھ کے دیکھیں کہ لوگوں کے ہاں اختلافات ہوں گے، سیاسی اختلافات پیدا ہوں گے، ایک اختلال پیدا ہوگا، تو حضور کی ایک حیثیت تو یہ ہے کہ جس میں آپ نے اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے ہمیں دین دیا، دین کی کوئی شرح و وضاحت فرمائی۔ ایک دوسری حیثیت یہ تھی کہ مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم پیدا ہوا، آپ اس کے حکمران بھی تھے، یعنی پہلے حکمران۔ یہ جو آپ کی حیثیت ہے، اس میں آپ نے یعنی حکمران کی حیثیت سے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ مسلمانوں کے سیاسی نظم کو قائم رکھنے کے لیے، اسے قانون کے مطابق چلانے کے لیے آپ نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ یہ زیر بحث ہے یہاں پہ۔ تو میری سنت سے مراد وہ طرز عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو ایک حکمران کی حیثیت سے قائم رکھنے کے لیے اختیار فرمایا، اور ظاہر ہے کہ آپ دین اور شریعت لے کر آئے تھے، تو اس کا ربط آپ نے کیسے قائم کیا سوسائٹی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اور وقت کے قانون کے ساتھ، اس کو یہاں کہا گیا ہے میری سنت۔ پھر یہی نہیں، اس طرح کے معاملات میں اس خوبی کے ساتھ ان کی قیادت بھی فرمائی، یعنی سیاسی معاملات میں قیادت بھی فرمائی
کہ ان کی جمعیت میں کسی موقع پر کوئی انتشار پیدا نہیں ہونے دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیے رکھا، آپ کی قیادت میں وہ بڑے بڑے مارکے انجام دینے کے قابل ہوئے، اور ان مارکوں کو انجام دینے ہی کے قابل نہیں ہوئے، بلکہ ان کی جمعیت میں ایک خاص طرح کا نظم، ایک خاص طرح کی قانون کے ساتھ وابستگی پیدا ہوئی، اور مخالفتوں کے ہجوم میں بھی اور اندر اور باہر کی سازشوں کے باوجود وہ نظم اختلال میں نہیں جا سکا۔ تو یہ حضور کی قیادت تھی بحیثیت ایک قائد اور رہنما کے۔ یہ پیغمبری کا منصب ایک الگ چیز ہے بالکل۔ تو اس میں جو طریقہ آپ نے اختیار کیا اور جس طرح آپ نے کوئی انتشار پیدا نہیں ہونے دیا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یعنی جب پہلا جملہ یہ کہا کہ میرے بعد اختلافات دیکھو گے، تو بتایا کہ پھر اس وقت دیکھنا کہ میں نے اختلافات جب پیدا ہوئے یا ہو سکتے تھے تو کیا طریقے اختیار کیے۔ عبداللہ بن ابی اور بعض دوسرے منافقین کی طرف سے اٹھائے جانے والے فتنوں، خاص کر واقعہ افک کے موقع پر آپ کا طرز عمل اس کی نمایاں مثال ہے۔ اب یہ جو واقعات ہوئے ہیں، بہت واقعات ہیں۔ سیدہ عائشہ پر تہمت لگا دی گئی، اسی طرح سے عبداللہ بن ابی نے ایک پوری مہم چلا ڈالی، غزوہ بنی مستلق میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک ایسی تقریر کی جس سے خود انصار کے دلوں میں بھی کچھ ایسی صورت پیدا ہوئی کہ حضور کو جا کے تقریر کرنا پڑی۔ تو یہ جو سیاسی نوعیت کے فتنے آپ کے مقابل میں منافقین نے پیدا کیے، حضور نے کس طریقے سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا، یعنی کیسے دیکھا ان کو اور کس طرح جمعیت کو منتشر نہیں ہونے دیا۔ تو میری سنت سے مراد یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے جو آپ نے اس طرح کے موقعوں پر نظم کو قائم رکھنے کے لیے اختیار کیا۔ اب اس کے بعد دوسری چیز ہے خلفائے راشدین کی سنت، اس پر اگلی نشست میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسند احمد کی ایک طویل روایت کا 2-3 نشستوں سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کا رقم ہے 17,144۔ اس میں بہت سے حقائق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک ایک چیز کی وضاحت ہو چکی ہے۔ آخری اور اہم ترین چیز یہ تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تنبیہ فرمائی کہ میرے بعد سیاسی اختلافات پیدا ہو جائیں۔ اور بھی بعض روایتوں میں آپ نے متنبہ فرمایا، اور یہ ضروری تھا اس لیے کہ اپنے بعد کے بارے میں جو حالات بھی پیش آئیں گے اس میں لوگوں کو کیا کرنا ہے، کیا رویے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ دین تو عالمی سطح تک پہنچنا ہے۔ تو اس میں اگر فوراً بات کوئی سیاسی خلفشار ایسا پیدا ہو جاتا کہ مسلمانوں کی جمعیت ہی پارا پارا ہو جاتی، تو کون پہنچاتا اور کہاں سے پہنچتا، پھر 10 سوالات پیدا ہو جاتے۔ تو آپ نے متنبہ فرمایا کہ بڑے اختلافات دیکھو گے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اختلافات ابتدا میں پیدا ہوئے تو خوارج کی طرف سے ہوئے، یہ شیعان علی اور شیعان معاویہ کی طرف سے پیدا ہوئے۔ تو دونوں صورتوں میں یہ اصل میں سیاسی اختلافات، یعنی شروع میں اس میں کوئی مذہبی پہلو نہیں تھا، سیاسی اعتبار سے لوگوں نے ایک بات کو پسند کیا، ایک کو ناپسند کیا، اور سیاسی اختلافات ظاہر ہے کہ بعض اوقات بڑے جذباتی مناظر پیدا کر دیتے ہیں، ہو گئے اس کے نتیجے میں، لیکن بتدریج مذہبی اختلافات میں تبدیل ہو گئے۔ تو مسلمانوں کے ہاں بھی اور مسیحیوں کے ہاں بھی اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں، اور بلکہ یہود کے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، سیاسی اختلافات سیاسی نہیں رہتے، کچھ نہ کچھ لوگ اس میں، اور لیڈر حضرات خود آگے بڑھ کے مذہب کا پیوند لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ سیاسی اختلافات فرقوں کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوا، حضور نے اس کے بارے میں متنبہ فرمایا تھا۔ آپ نے اس کے بعد کہا کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہی طریقہ اختیار کرو جو دین و شریعت پر عمل کے لیے میں نے اختیار کیا ہے، اور جو میرے بعد میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین اختیار کریں گے۔ اس میں جو الفاظ تھے آپ کے وہ یہ تھے کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، یعنی اس وقت تم میرے طریقے کو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو
مضبوطی سے پکڑنا۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہاں لفظ اگرچہ سنت کا استعمال ہوا ہے، لیکن یہ لفظ یہاں اس اصطلاحی سنت کے معنی میں استعمال نہیں ہوا۔ عربی زبان کے جو الفاظ ہیں ان کا اصطلاحی مفہوم بہت بعد میں اس طرح متعین ہوا ہے۔ قرآن مجید کے زمانے میں یہ لفظ اس اصطلاحی مفہوم میں بھی استعمال ہوا، لیکن اس کے ساتھ جیسے ہم بولتے ہیں میرا طریقہ یہ ہے، میرا طرز عمل یہ ہے، میری روش یہ ہے، تو اس معنی میں بھی، یہاں تک کہ قرآن مجید میں یہ لفظ سنت اللہ استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ کا طریقہ، اللہ کا طرز عمل، اللہ بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ استعمال ہوا ہے کہ میں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حین حیات مسلمانوں کے یعنی صرف پیغمبری تو نہیں کی نا، اس کے ساتھ حکمران کی حیثیت سے، مسلمانوں کے رہنما کی حیثیت سے ان کی قیادت بھی کی ہے۔ تو اس میں کیا طریقہ اختیار کیا؟ فتنے پیدا ہوئے، منافقین کا فتنہ بڑا غیر معمولی تھا۔ عبداللہ بن ابی نے مختلف موقعوں پر بڑی نازک صورتحال پیدا کر دی۔ غزوہ بنی مصطلق میں تو جو کچھ ہوا اس میں اندیشہ تھا کہ انصار اور مہاجرین میں تلواریں نکل آتی۔ تو اس طرح کی صورتحال وقتاً فوقتاً پیدا ہوتی رہی۔ یہود نے بڑے فتنے پیدا کیے، وہ مدینے میں تھے، ان کے ساتھ معاہدات ہو گئے تھے، اور ایک شہر میں رہتے ہوئے جب ان معاہدات کی انہوں نے پہلے تو یعنی ظاہر میں تو کچھ پابندی کی، لیکن باطن میں پہلے دن ہی نہیں کی، اور پھر ظاہر میں بھی خلاف ورزیاں شروع کر دیں، تو اس سے اجتماعی زندگی یا نظم اجتماعی میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے فتنوں کا مقابلہ کرنا پڑا ہے۔ ان فتنوں کی تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہیں۔ منافقین نے وہ نوبت پہنچا دی کہ جس میں خود حضور کا اپنا گھرانہ ہدف بن گیا، ازواج مطہرات کے لیے کوششیں شروع ہو گئیں کہ کوئی اسکینڈل بنا دیا جائے۔ سیدہ کے بارے میں بھی جس طرح کے روایتوں میں تفصیلات آتی ہیں، ایک ایسی تہمت تراش دی گئی۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی رہیں۔ اس موقع پر رسول اللہ نے جو طریقہ اختیار کیا، یعنی کیا رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو گئے، کوئی ایسا اقدام کر ڈالا کہ جس نے ساری وحدت پارا پارا کر دی۔ یہ معلوم ہے کہ خود سیدہ کے بارے میں جب یہ تہمت کا معاملہ ہوا تو آپ نے کچھ بات کی کھڑے ہو کر مسجد میں توجہ دلانے کے لیے۔ تو اوس اور خزرج کے درمیان جس طرح کے کچھ بحث و مباحثے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے وہ ہو گئی۔ یہ قبیلے تھے، یعنی وہ لوگ اپنی قبائلی حمیت میں صورتحال کا بعض اوقات اندازہ نہیں کر پاتے تھے۔ تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی، اس میں نے کیا رویہ اختیار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی پیروی کرنا۔ یعنی وہ رویہ کیا تھا؟ صبر، تحمل، معاملے کا جائزہ لینا، فوری اقدام سے گریز کرنا، جذباتی اقدامات کرنے سے بچنا، چیز کو اس کے نتائج اور عواقب کے لحاظ سے دیکھنا۔ کوئی فتنہ پیدا کرنا ہو تو لیڈرشپ یا قیادت کی ذرا سی غلطی آگ بھڑکا دیتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ میں نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا۔ یعنی وہ موقع بھی آیا تھا کہ جب غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر جب شدید گستاخی کی ہے اور شدید فتنہ برپا کیا عبداللہ بن ابی نے، وہ الفاظ نقل کیے ہیں قرآن مجید نے سورہ منافقون میں جو اس نے کہے تھے، ان کو پڑھنا مشکل ہے، لیکن بہرحال حضور کو اس کے بیٹے نے آ کے کہا کہ اب میں اپنے باپ کی گردن مار دوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہا ہے۔ تو اس لیے ہر موقع پر ایک صبر، تحمل اس سے کام لیا گیا۔ تو ایک یہ فرمایا کہ اس کا تم بھی خیال کرنا، کیونکہ جیسے ہی کسی معاملے میں، خاص طور پر سیاسی معاملے میں آستین چڑھا کے میدان میں آؤ گے پھر جنگ ہی ہوگی، روکنا ممکن نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کو یہ خبر دی گئی ہوگی کہ آپ کے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ جو بالکل آپ کے طریقے پر سیاسی معاملات کو سنبھالیں گے، جیسے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو فتنہ پیدا ہونے کا امکان ہوا، اور وہ معمولی نہیں تھا، یعنی انصار کا شہر تھا، انصار نے لوگوں کو بلایا تھا، انصار نے دعوت دی تھی، انصار کی حمایت اور نصرت سے وہ عظیم کامیابی حاصل ہوئی تھی، یہ سب کچھ انہوں نے کیا تھا۔ اب کہا یہ جا رہا تھا کہ اقتدار انصار کو نہیں ملے گا، وہ اقلیت میں ہے۔ یہ صورتحال بڑے فتنے کا باعث بن سکتی تھی، اور بنتی رہ گئی۔ ثقیفہ میں ابھی حضور کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس موقع پر حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے کیسے آگے بڑھ کر اس فتنے کو درست کرنے کی صحیح کی۔ تو یہ ظاہر آپ کو اعتماد تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میرا طریقہ اور میرے بعد جو لوگ میرے جانشین ہوں گے ان کا طریقہ، یعنی وہ بھی تمہارے سامنے یہی روایت رکھیں گے۔ تو یہ آپ نے اس موقع پر گویا
ارشاد فرمایا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی وہ لوگ اختیار کریں گے جو نظم اجتماعی کی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں میرے جانشین بنیں گے جو اس وقت میں نے اٹھا رکھی۔ یہاں خلفائے راشدین کا مطلب یہ ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ جلیل القدر صحابہ کرام مراد ہوں گے جو آپ کے فوراً بعد اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے منتخب کیے گئے اور اجتماعی معاملات میں جن کا طرز عمل ٹھیک منہاج نبوت کے مطابق رہا، یعنی انہوں نے بھی ویسی ہی حکومت چلائی۔ چنانچہ خلفائے راشدین کی جو تعبیر اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائی ہے وہی اب ان کا تعارف ہے، یہ تعارف بن گیا ان کا، اور یہ یہیں سے آئی ہے یہ ترکیب۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی تاریخ میں اس سے کون لوگ مراد لیے جاتے ہیں۔ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنے پیش رو کے ساتھ سم و طاعت کا رویہ اختیار کیا۔ بڑے لیڈر تھے، ایک منتخب ہو گیا، دوسرے نے بغاوت نہیں کی، سم و طاعت کا رویہ اختیار کیا اور اپنے زمانہ حکومت میں دین کے محکمات کی اس شان کے ساتھ حفاظت کی کہ ادنا درجے میں بھی کوئی بدعت اس میں راہ نہیں پا سکی۔ یہ کام انہوں نے کیا۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا علم وحی کے ذریعے سے دیا گیا تھا۔ آپ نے ان کے طرز عمل کی پیروی اختیار کرنے کی یہ ہدایت اسی بنا پر فرمائی ہے۔ چنانچہ دین و شریعت کو ہر طرح کی آمیزش سے پاک رکھنے اور نظم اجتماعی کے معاملات میں ان پر عمل کے لیے آپ کا اور آپ کے خلفائے راشدین کا یہی طرز عمل اب قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو حضور نے یہ تعلیم دی کہ میرے بعد نظم اجتماعی کے معاملات میں اس رویے کو دیکھا جائے جو میں نے اختیار کیا یا جو میرے بعد میرے جانشین اختیار کریں گے، یہ نصیحت فرمائی۔ اس کے آخر میں پھر ایک اور بڑی نصیحت ہے، اس پر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک طویل حدیث کا کئی نشستوں سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں چونکہ بڑی اہم چیزیں بیان ہوئی ہیں اور ان چیزوں کو سمجھنے میں بھی بعض مغالطے رہے ہیں، اس وجہ سے تفصیل سے گفتگو کی ضرورت تھی۔ اس کا آخری حصہ باقی ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے جس کا رقم ہے 17,144۔ یہ بات ذہن میں ہوگی کہ اس میں بہت باتیں کہی گئیں۔ یہ بتایا گیا کہ حضور نے یہ سب باتیں ایک خطبے میں کہی تھیں۔ وہ خطبہ بالکل اس طرح دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اتر گیا۔ بڑی ہی بلیغ تقریر تھی، لوگ اس سے رونے لگ گئے، ان کے دلوں میں بھی بڑی نرمی پیدا ہوئی۔ ان کو خیال ہوا کہ یہ تو اس طرح کا خطبہ ہے کہ گویا حضور جانے والے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ وصیت کیجیے، تو پھر آپ نے بڑی اہم باتیں اس موقع پر کہیں۔ تو جو باتیں کہی گئیں وہ سب کم و بیش زیر بحث آ گئی ہیں۔ آخری چیز یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سے اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ ان اختلافات میں جو رویہ تمہیں اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے نظم سیاسی کو جس طرح چلایا ہے، یعنی ایک چیز ہے پیغمبری اور ایک چیز ہے قیادت، تو جس طرح میں نے قیادت کی ہے اور اس قیادت میں جس طرح نرمی، حلم اور شفقت کے ساتھ معاملات کیے ہیں، لوگوں کو ساتھ لے کر چلا ہوں، اس جماعت میں افتراق نہیں پیدا ہونے دیا، تو تم لوگ بھی اسی کی پیروی کرنا۔ اور اس کے بعد میرے جو راشدین خلفاء ہیں، ہدایت یافتہ خلفاء ہیں، ظاہر ہے کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر کی طرف اشارہ ہے، تو یہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے ان کا طریقہ بھی وہی ہوگا، یہ بھی اسی طریقے کی پیروی کریں گے۔ سیاسی نظم کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، یعنی سب لوگوں میں قانون کی پابندی کا جذبہ ہو۔ جو لوگ قیادت کے منصب پر فائز ہیں وہ اس حقیقت کو مان لیں کہ جب بھی قیادت ہوگی تو وہ اجتماعی نہیں ہو سکتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون اس کو نہیں مانتا، اس میں ایک شخص کا انتخاب کرنا ہوگا آخری درجے میں۔ اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ اس کو اجتماعی صورت دینے کے لیے کچھ اہتمام تو کیے گئے ہیں کہ آپ نے ارباب حل وقت کی ایک جماعت بنا دی، پارلیمنٹ بنا دی، آپ نے کابینہ بنا دی، لیکن یہ سب جو کچھ بھی ہے یہ معاونین ہی کا کردار ادا کرتا ہے۔ قیادت کسی ایک جگہ ارتکاز کا تقاضا کرتی ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو پھیلا دیا جائے، تو یہ ہوگا
اب یہ ہوگا تو یہ تو ضروری نہیں ہے کہ بہت ہی ممتاز کوئی شخصیت ہر وقت موجود رہے، جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا صدیق کی شخصیت تھی، جن کے بارے میں سیدنا عمر نے کہا کہ تقطع العناقل ہے، ان کے سامنے سب گردنیں جھک جاتی تھیں۔ اسی کو آپ اپنے ہاں کی مثالوں سے سمجھ لیجئے، جو بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، جیسے ہمارے ملک کی جماعتوں میں مثلاً ذوالفقار علی صاحب بھٹو، مثلاً جماعت اسلامی میں مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی، مثلاً مسلم لیگ میں قائد اعظم، مثلاً کانگریس میں مہاتما گاندھی یا جواہر لال، اس طرح کی جو بڑی شخصیات ہیں وہ ہر وقت موجود نہیں ہوتی۔ تو جب ہر وقت اس طرح کی شخصیات موجود نہیں ہوتی تو بعض اوقات 19-20 کے فرق کے ساتھ کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ اس میں پھر جو باقی لوگ ہیں وہ اس حقیقت کو تسلیم کر کے سموتات کا رویہ اختیار کر لیں۔ تو یہ چیز دین کا بھی تقاضا ہے اور نظم بھی اسی سے قائم رہتا ہے۔ اس کی بڑی غیر معمولی مثالیں خلفائے راشدین نے پیش کی، یعنی اندازہ کیجئے کہ سیدنا عمر، سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح، اسی طریقے سے سیدنا معاذ بن جبل، یہ بالکل برابر سرابر کے لوگ ہیں، کوئی فرق نہیں ہے خاص ان میں، صلاحیت کے لحاظ سے، قیادت کی خصوصیات کے لحاظ سے۔ سیدنا ابو بکر تو چلیے سب سے ممتاز تھے، لیکن سیدنا ابو بکر کا انتخاب ہو گیا تو حضرت عمر جیسے غیر معمولی شخص نے اپنے آپ کو دوسری جگہ رکھ لیا اور وہ لافانی الفاظ کہے کہ ابو بکر کی موجودگی میں اگر مجھے انتخاب کیا جائے تو زمین کے پیٹ میرے لیے بہتر ہے۔ یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جو ایک بڑا آدمی اپنے آپ کو قیادت اور نظم کے اندر رکھ کر دکھاتا ہے، تو یہی چیز جو ہے یہ نظم کو قائم رکھتی ہے۔ اسی طرح باقی صحابہ نے بھی ان میں سے ان لوگوں کو جن کے انتخاب کیے گئے، مثلا سیدنا عمر کا انتخاب کیا گیا تو کچھ لوگوں کو اختلاف بھی ہوگا۔ سیدنا عثمان کا انتخاب ہوا تو اس وقت تو کافی بحث بھی ہوئی، اور خود حضرت عمر نے یہ کہا کہ اس وقت فیصلہ بہت مشکل ہے، 6 لوگ ہیں اور کم و بیش برابر سرابر کے ہیں، بڑا مشکل ہے کہ ان میں سے کسی ایک شخص کا انتخاب کیا جائے، لیکن لوگوں نے کیا، سیدنا عثمان کا انتخاب کر لیا، تو سیدنا علی نے یا باقی لوگوں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، کسی قسم کا کوئی تردد ظاہر نہیں کیا۔ اس کے بغیر کوئی اجتماعی نظم نہیں چل سکتا۔ تو یہ سبق ہے اس کے اندر، جو یہ ساری روایت ہے کہ ہمیں بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ جب ذمہ داری کسی شخص کو دے دی جائے تو پھر اس کے ساتھ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ سرکشی کا، قانون شکنی کا نہیں، سموتات کا رویہ ہوگا۔ ہاں البتہ کوئی اس کو تبدیل کرنے کے پرامن ذرائع ہیں تو وہ ضرور اختیار کیے جائیں گے، جب وقت آئے گا ہو جائے گا کوئی معاملہ۔ تو ایک تو یہ چیز ہے جس کی تعلیم حضور نے دی اس میں، اور یہ کہا کہ یہ یاد رکھو کہ یہ جو طریقہ ہے، یعنی نظم کو قائم رکھنا ہے، سموتات کا رویہ اختیار کرنا ہے، جس شخص کا انتخاب کر لیا جائے وہ کوئی بھی ہو اس کی ہر حال میں پیروی کرنے، اس میں الفاظ یہ اختیار کیے، یا عربوں کے مزاج کو سامنے رکھ کے کہ اگر کوئی تم عربوں میں کوئی نک کٹا حبشی لا کر بھی اس جگہ بٹھا دیا جائے تو تم اس کی اطاعت کرو گے، قانون کو کسی حال میں ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا۔ فرمایا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوط پکڑو گے میری اس نصیحت کو، میرے اس طریقے کو، اور یہی میرے بعد کے خلفاء کا طریقہ ہوگا، اور اس کو گویا دانتوں سے مضبوط پکڑے رکھو گے، اس میں ادنا درجے میں انحراف نہیں کرو گے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ یہ بتانے کے بعد اب آخر میں آپ نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعۃ وإن کل بدعۃ ضلالہ، یاد رکھو یاد رکھو دین میں جو نئی باتیں نکالی جائیں ان سے خبردار رہنا، اس لیے کہ اس طرح کی ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی ایسی بات نکالی جائے جس کا کوئی ذکر قرآن و سنت میں نہ ہو، یا ہو مگر اس صورت میں اور ان حدود و شرائط کے ساتھ نہ ہو جو بعد میں کوئی شخص اس سے متعلق کر دے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دین کو انسانوں کی دراندازیوں سے بالکل محفوظ رہنا چاہیے۔ اسی لیے 2 سب سے بڑے مذہبی جرائم ہیں، ایک شرک اور دوسرے بدعت۔ شرک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بغیر کسی دلیل کے کسی کو ساجی ٹھہرا دیا جائے،
تو یہ افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اس لیے ناقابل برداشت ہے۔ یہی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے کہ یہ ایسا جرم ہے کہ اس کے مرتکبین اگر توبہ نہیں کریں گے، رجوع نہیں کریں گے، جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کریں گے، اسی حال میں مریں گے تو قیامت میں معاف نہیں کیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دوسرا بڑا جرم بدعت ہے، یعنی اپنی طرف سے کوئی چیز دین میں داخل کرنا۔ یہ کیسے ہوتی ہے، اس کو میں نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے، یعنی دین میں کوئی ایسی بات آپ نے داخل کر دی کہ جب کہا گیا کہ یہ قرآن میں کہاں ہے، یہ سنت میں کہاں ہے، تو آپ کچھ نہ بتا سکیں، بس زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ اچھی بات ہے نا، تو یہ چیز بدعت ہوگی۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے دین میں دین کے نام پر ایک تنکے کے برابر بھی کسی چیز کا اضافہ کرے۔ دوسرے یہ کہ وہ چیز تو دین میں ہو، جیسے نماز ہے، جیسے دعا کرنا ہے، لیکن آپ ایسے حدود و شرائط اس کے ساتھ وابستہ کر دیں، کوئی اس کی جگہ مقرر کر دیں، کوئی اس کے لیے آداب مقرر کر دیں جو دین میں نہیں ہیں، دونوں چیزیں بدعت ہوں گی۔ تو اس سے حضور نے فرمایا کہ تم کو ہر حال میں بچنا ہے، ایاکم و محدثات الامور، میرے دین میں کبھی کوئی نئی بات نکالنے کی جسارت نہ کرنا، فإن کل محدثۃ بدعہ، اس لیے کہ دین میں جو نئی بات نکالی جائے گی وہ ہر حال میں بدعت ہے، وإن کل بدعۃ ضلالہ، اور کوئی بدعت اچھی ہو بری ہو، جو کچھ بھی ہے وہ سب گمراہی ہے، دین میں اس کو گوارا نہیں کیا جائے گا۔ تو ان الفاظ پر یہ روایت ختم ہوتی ہے۔ اس میں بڑی اہم باتیں کہی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں ملحوظ رہیں تو ہم بہت سی خرابیوں سے بچے رہ سکتے ہیں۔